صدر صاحب کی جانب سے نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا ایک ایسے تنازع کو جنم دے رہا ہے جو دوبارہ لگے گا ہمیں کہ اس کے اوپر الزام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، دونوں طرف سے شروع ہوگا۔ خاص طور پر وہ جماعتیں جو نئی منتخب ہو کر حکومت بنانا چاہتی ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور رضا ربانی صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ جو لیٹسٹ اٹیک پاکستان کے آئین کے اوپر ہوا وہ انفارچونیٹلی ایوان صدر سے ہو رہا، گو کہ اس پورے ٹینیور کے اندر ایوان صدر نے مختلف اوقات میں آئین کی خلاف ورزی کی، لیکن اب وہ کھلم کھلا آرٹیکل 91 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ از ریفیوزنگ ٹو سمن the assembly. This is an unconstitutional step that the president of Pakistan is taking. اس طرح نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی بھی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ From the floor of the house, I through you would like to convey to him کہ وہ آئین کو پامال نہ کریں اور نیشنل اسمبلی کا ابتدائی اجلاس جو ہے اس کو فوری طور پہ سمن کریں تاکہ ملک کے اندر وہ جمہوری عمل جو ہے وہ ایک بار پھر جاری ہو سکے۔ خرم صاحب، کیا وجہ تنازع کیا ہے؟ 29 فروری 21واں دن جو ہے اس میں اجلاس بلانا ضروری ہے، اور صدر صاحب نے خبر یہ کہ سمری واپس کر رہی ہے، تو یہ ایک نیا تنازع لگتا ہے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے، صدر مملکت جو ہیں وہ پہلے دن سے پاکستان کے صدر اور فیڈریشن کے نمائندے سے زیادہ اپنی جماعت کی سیاسی مفادات کے محافظ ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، یہ درجنوں دفعہ ہو چکا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے خود ہی این ایف سی کے ممبرز ایوارڈ بنانے کی کوشش کر دی، خود ہی الیکشن کمیشن کے ممبر لگانے کی کوشش کر دی، اور سینٹ میں جو ہے وہ ریفرنس بھیجا جو پٹ گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کس قسم کی نااہلی اور نالائقی کا ثبوت دیا۔ تو یہ مستقل ایک طریقہ چلا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب کی پچھلے سال 2022 میں جب اپوائنٹمنٹ ہوئی اس پہ ڈیلے کیا۔ یہاں آرٹیکل 91(2) بڑا واضح ہے، اور میری گزارش ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم اس کو ڈسپیوٹ تو کرنا ہے، سیاست ہے، اس میں ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ 91(2) یہ نہیں کہہ رہا کہ اجلاس ہوگا، یعنی وہ کہے گا 21ویں دن قومی اسمبلی نے ملنا ہے۔ اگر صدر صاحب پہلے بلا لے تو ٹھیک ہے، لیکن 21ویں دن قومی اسمبلی نے ملنا ہی ملنا ہے۔ اٹ ہیز ٹو پولنگ کے 21 دن بعد۔ تو لہٰذا آج انہوں نے اگر 3 دن انہوں نے سن رہے ہیں جو افواہیں ہیں، اگر وہ درست بھی ہیں تو وہ صرف 3 دن تاخیر کر پائیں گے، اور 29 تاریخ کو جو 21واں دن ہے انتخابات کے بعد، قومی اسمبلی ملے گی، اور انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ پہلے حلف لیں گے، پھر اس سے اگلے دن اسپیکر کا انتخاب کریں گے، اس سے اگلے دن قائد ایوان کا انتخاب کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حکومت بن جائے گی۔ تو صدر مملکت نے بجائے یہ کہ اب چونکہ ان کے آخری چند دن رہ گئے ہیں، ایک گریس کا مظاہرہ کرتے، ایک وسعت دل کا مظاہرہ کرتے اور آئین کو فالو کرتے۔ آئین انہیں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بلانا ہے اجلاس، لیکن اگر ان کے سامنے ہے کہ اگر وہ نہیں بلائیں گے پھر بھی وہ اجلاس ہو جائے گا، تو بہتر یہی تھا کہ وہ ایک جمہوری روایات، جس طرح میں پھر کہوں گا آج صوبائی اسمبلی میں موقع تھا کہ جمہوری روایات کا مظاہرہ کرتی ہے سنی اتحاد کونسل، انہوں نے ایک دفعہ پھر مخاصمت کا اور بائیکاٹ کا رستہ اپنایا۔ اور ابھی میں رہ نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، میں اپنی واضح رائے دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا اس حوالے سے کہ پاکستان کو ڈسپرسمنٹ نہ کی جائے، ان کو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں جانچ پڑتال کی دعوت دینا ملک سے دشمنی ہے۔